بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو جب چوری کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ پاک نے کس طرح سے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی کا واقعہ بیان کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانی تاریخ میں کئی بار نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سلجوق سلطنت کے ایک بڑے مشہور سلطان تھے جن کا نام سلطان محمود نور الدین زنگی تھا۔ ان کی شام کے علاقے پر حکومت تھی۔ نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے۔ ایک رات نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تو انہیں ایک خواب آیا۔ خواب میں انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ۔ ان آدمیوں کے چہرے کی رنگت سرخی مائل تھی۔ یہ خواب دیکھ کر محمود نور الدین زنگی نیند سے بیدار ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ کس طرح کا خواب ہے۔ کچھ دیر وہ اس کے بارے میں سوچتے رہے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ پھر سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن جب ان کو لگاتار 3 مرتبہ یہ خواب آیا اور خواب میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ، تو محمود نور الدین زنگی حقیقت میں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مشیر جمال الدین کو بلا کر سارا واقعہ سنایا۔ جمال الدین نے کہا، حضور، آپ 3 مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ 16 دن کے مسلسل سفر کے بعد سلطان مدینہ پہنچ گئے۔ جب محمود نور الدین زنگی مدینہ پہنچے تو مدینہ کے گورنر انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ پہلے وہ کبھی بھی اس طرح بتائے بغیر نہیں آتے تھے۔ گورنر نے وجہ پوچھی تو سلطان محمود نور الدین زنگی نے ساری بات بتا دی۔ گورنر نے پوچھا کہ حضور، کیا آپ ان دو آدمیوں کو پہچان لیں گے؟ تو سلطان محمود نور الدین زنگی نے کہا، ہاں، میں نے پہچان لوں گا۔ تو اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے خفیہ طور پر ایک پروگرام بنایا اور مدینہ میں منادی کروا دی کہ سلطان ہمارے شہر میں آئے ہیں، وہ سب لوگوں میں تحفے تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کریں گے، اسی لیے سب لوگ فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ سلطان سے ملاقات اور تحفے تحائف وصول کرنے کے لیے سبھی لوگ ضرور آئیں گے، اور اگر وہ 2 آدمی بھی مدینہ میں موجود ہوئے تو وہ بھی ضرور سلطان کی نظر میں آئیں گے اور سلطان ان کو فوراً پہچان لیں گے۔ اسی طرح مقررہ وقت پر شہر مدینہ میں موجود سبھی لوگ اکٹھے ہوئے اور باری باری سلطان کے سامنے پیش ہوئے اور تحفے تحائف وصول کیے۔ ایک ایک کر تقریباً سبھی لوگ سلطان سے مل کر چلے گئے، لیکن وہ 2 آدمی سلطان کو نظر نہ آئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان نے گورنر سے پوچھا، کیا مدینہ میں رہنے والے سبھی لوگ یہاں موجود ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ گورنر نے جواب دیا، جناب، مدینہ کے رہنے والے تو سبھی لوگ مل گئے ہیں، صرف 2 آدمی جو بھی کچھ دن پہلے مراکش سے آئے ہیں، مہمان ہیں، وہ حاضر نہیں ہوئے، لیکن وہ بڑے ہی نیک اور بزرگ ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا، کیا ہم ان سے ملنے جا سکتے ہیں؟ گورنر سلطان کو ان کے گھر لے جایا گیا۔ ان کا گھر روضہ رسول کے بالکل قریب تھا۔ جیسے ہی سلطان نے انہیں دیکھا تو فوراً ہی پہچان لیا کہ یہ 2 وہی آدمی ہیں جن کی طرف خواب میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، لیکن ان پر ظاہر کیے بغیر سلطان نے جب ان سے گفتگو کی، سوال جواب کیے، تو اسے یقین ہو گیا وہ دونوں جھوٹ بول رہے تھے۔ سلطان کے حکم پر ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہو سکی جس کی وجہ سے ان پر شک کیا جاتا اور ان کا جرم ثابت کیا جاتا۔ آخر سلطان نے خود باریکی سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔
ایک کمرے کا قالین ہٹا کر جب نیچے موجود مٹی کو ہٹایا گیا تو مٹی کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا، جس کو ہٹا کر دیکھا گیا تو نیچے ایک تازہ کٹی ہوئی سرونگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی اور روزے کے بالکل قریب تک پہنچ چکی تھی۔ جب سارا کچھ سامنے آ گیا تو ان دو آدمیوں نے بھی اقرار کر لیا کہ وہ دونوں یہاں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کے مشن پر آئے ہیں۔ وہ عیسائی تھے اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال کر روم لے جانا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر ان دونوں کو موت کی سزا دے دی گئی۔ پھر سلطان نے سوچا اب یہ کام ہوا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ اسی لیے ان کے حکم پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ایک خندق کھودی گئی، پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا گیا تاکہ کل کوئی بھی زمین کے اندر سرنگ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے تک نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو حفاظت کی، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ بے شک اللہ سچا وعدہ کرنے والا ہے، اور اس سے سچا وعدہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔